بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کا چھوٹا سا واقعہ آپ تمام احباب کی گوش گزار کرنے جا رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی یہ اپنے دور کا ایک عادل بادشاہ تھا، اور اس کا معمول یہ ہوتا تھا کہ یہ راتوں کو باہر نکل کر گشت کیا کرتا تھا، اپنی رعایا کے حال احوال سے باخبر رہتا تھا۔ سلطان محمود غزنوی حسب عادت باہر نکلا۔ سیر کرتے ہوئے، گشت کرتے ہوئے اس نے دیکھا کہ اس کی نظر اچانک چند بندوں پر پڑی جو ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ سلطان محمود غزنوی بھی ان کے پاس پہنچا، جا کر کے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اب وہ لوگ جانتے تو نہیں تھے کہ یہ سلطان محمود غزنوی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم چور ہیں اور ہم چوری کرنے کی صلاح کر رہے ہیں کہ کہاں پر ہم چوری کریں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ آپ نے بھی کہا کہ بس یہ سمجھو کہ میں بھی تم میں سے ہی ایک ہوں۔ تو وہ بڑے خوش ہو گئے کہ وہ 5 بندے تھے اور ان کا ایک اور چھٹا ساتھی ان کو مل گیا، تو انہوں نے اس کو خوش آمدید کہا، اپنے پاس بٹھا لیا۔ سلطان محمود غزنوی ان کے پاس بیٹھ کے آپس میں باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کے انہوں نے کمالات پوچھے کہ بتاؤ تمہارا کیا کمال ہے؟ ایک چور ان میں سے بولا اور اس نے کہا کہ میرے کانوں کا یہ کمال ہے کہ جب بھی کتا بھونکتا ہے تو اس کے بھونکنے سے مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ میں کتے کی زبان کو سمجھتا ہوں۔ تو سارے چور انہوں نے کہا واہ بھائی واہ، تیرا تو بہت بڑا کمال ہے۔ اور دوسرے سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارا کیا کمال ہے؟ اس نے کہا کہ میرا کمال یہ ہے کہ اللہ نے مجھے میری بازو میں اتنی طاقت دی ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے نقب لگا کے دیوار کو توڑ دیتا ہوں۔ تو دوسرے لوگ اس پر بھی واہ واہ کرنے لگ گئے۔ تو تیسرے سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا کمال ہے؟ تو تیسرے نے کہا اللہ نے مجھے میرے بازوؤں میں اتنی طاقت دی ہے کہ میں دور سے کمند پھینکتا ہوں اور وہ وہاں پر مضبوط ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے سے ہم دیوار پار کر سکتے ہیں۔ چوتھے سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا کمال ہے؟ تو اس چوتھے نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایسی حس عطا کی ہے کہ میں سونگھ کر بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر ہے۔ پانچویں سے پوچھا بتاؤ تمہارا کیا کمال ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں رات کی تاریکی میں اگر کسی کو دیکھ لوں تو میں دن کے سویرے میں بھی اس کو پہچان لیتا ہوں۔ جب 5 چوروں نے اپنے اپنے کمالات بیان کیے، چھٹے محمود غزنوی رہ گئے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی تمہارا کیا کمال ہے، تم بھی تو اپنے کمال کے بارے میں بتاؤ۔ سلطان محمود غزنوی وہ کہنے لگے کہ میرا کمال یہ ہے کہ چاہے کتنا بڑا چور ہو، ڈاکو ہو، قاتل ہی کیوں نہ ہو، میں اپنی داڑھی کو ہلاتا ہوں تو میری داڑھی ہلنے کی وجہ سے وہ چور، وہ قاتل، وہ ڈاکو وہ بری ہو جاتا ہے، اس کی سزا سے اس کو معافی مل جاتی ہے۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ سارے خوشی سے نعرے لگانے لگ گئے۔ انہوں نے کہا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے، سب سے بڑا کمال تو ہے ہی تیرے پاس، سب سے بڑا وصف تو ہے ہی تیرا، ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ تو اپنی داڑھی ہلائے اور ہم بری ہو جائیں۔ اپنے اپنے کمالات انہوں نے بیان کیے اور پھر کہا کہ چلو اب جاتے ہیں، کہیں پر جا کر آج ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج بادشاہ کے محل میں ہم ڈاکہ ڈالتے ہیں، بادشاہ کے خزانے کو چوری کریں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، آج بادشاہ کے محل کے اندر جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئے، بادشاہ کے محل کے قریب پہنچے تو کتا بولا، کتا بھونکا۔ تو دوسرے نے کہا کہ بتاؤ بھائی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جو کتوں کی زبان سمجھتا تھا اس نے کہا کہ یہ کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ کہیں تمہارے آگے پیچھے، تمہارے دائیں بائیں تمہارے ساتھ ہے،
جب یہ بات اس نے کہی تو دوسرے ہنسنے لگ گئے، اس کا مذاق اڑانے لگ گئے کہ بھائی تم بھی بڑی عجیب سی باتیں کرتے ہو، بادشاہ کہاں، ہم کہاں؟ بادشاہ تو ابھی اپنے محل کے اندر اپنے آرام دہ بستر پر خراٹے لے رہا ہوگا اور تم یہ بات یہاں پر کر رہے ہو۔ خیر وہ آگے چل گئے۔ ایک بندے نے جو کمند ڈالنے والا تھا اس نے کمند ڈالی، دیوار پار کی، اور جو سونگھنے والا تھا اس نے سونگھ کر بتا دیا کہ خزانہ اس کمرے کے اندر ہے۔ تو جو چوتھا تھا ان میں سے، اس چوتھے نے اپنے ہاتھ سے مکہ مارا، نقب لگائی، دروازہ توڑ دیا اور اندر چلے گئے۔ جس کے ہاتھ جو کچھ آیا سب نے اٹھا لیا، اٹھا کے اپنے پناہ گاہ کی طرف پہنچ کے جہاں پر وہ رہتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی جو تھا وہ اچانک ان میں سے کھسک کے کہیں بھاگ گیا۔ سلطان محمود غزنوی اپنے گھر میں آ گیا، اپنے محل کے اندر آ گیا۔ صبح ہوتے ہی پولیس کو آرڈر دے دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر چور ہیں، ان چوروں کو گرفتار کر کے میرے دربار کے اندر پیش کر دیا جائے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کے دربار کے اندر وہ چور آ گئے، ان سے سوال جواب ہوئے کہ ہاں بھائی تم نے یہ چوری کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا۔ تو محمود غزنوی نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب سارے چور پریشان ہو گئے۔ اچانک ان میں سے ایک چور، اس نے جب محمود غزنوی کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی ہے جو رات والا ہمارا ساتھی تھا، یہ تو ہمارے رات کا ساتھی ہے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ ہمارے کمالات، ہمارے اوصاف ہمیں نہ بچا سکے، اے ہمارے رات والے ساتھی، اب ہماری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، اب تو ہمیں بچا لے۔ کہا کہ اب تم اپنا کمال دکھاؤ، اے ہمارے رات والے ساتھی، ہم تو اپنے کمال، ہمارے کمال کسی کام کے نہیں ہیں، ہمارے کمالات ہماری جانیں نہ بچا سکے، اے ہمارے رات والے ساتھی، اب ہمیں اپنا کمال دکھاؤ، دن کے اجالے میں اپنی داڑھی کو ہلاؤ تاکہ ہم بری ہو جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو ان کی باتوں پر ترس آیا، داڑھی ہلائی، اشارہ کیا کہ ان کو بری کر دیا جائے، تو وہ بری ہو گئے۔ ناظرین محترم، مولانا رومی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا، اور حضرت امام رومی علیہ رحمہ آپ جو بھی واقعہ لکھتے ہیں تو اس میں اس کا نتیجہ بھی بیان کرتے ہیں، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے یہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، تم جب رات کو دوست بنا لیتے ہو، اس رات کے دوست سے تم دن کے اجالے میں جو بھی مانگو گے وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ تو یہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو اپنا دوست بنا لو، اپنا محبوب بنا لو، اپنا حبیب بنا لو۔ جب دن کے اجالے میں تم اس سے مانگو گے تو وہ تمہیں جو کچھ تم مانگو گے وہ تم کو عطا کر دے گا، وہ تمہیں کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا۔ اور وہ بندہ کہ جس نے ایک نظر میں دیکھ لیا تھا، اپنے دوست کو پہچان لیا تھا، اگر یہی نظر تمہاری ہو، تمہیں اگر یہ ظاہری آنکھ سے اگر اس نے دیکھا، نہ صرف وہ خود بچا بلکہ اس نے اپنے ساتھیوں کو بھی بچا لیا۔ اگر تمہیں دل کی آنکھ میسر آ جائے، تم دل کی بصارت اگر تمہیں مل جائے، دل کی بصیرت سے اگر تم دیکھ لو، تو تم صرف ایک کو نہیں بلکہ ہزاروں کو جہنم سے بچا کر جنتی کر سکتے ہو۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب تم رات کے اندھیرے میں اس کو اپنا دوست بناؤ گے، تو جب تم اپنی دوستی کا واسطہ پیش کرو گے تو وہ تمہارے واسطہ ڈالنے کی وجہ سے تمام کو جنت عطا کر دے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔